شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ وہ اپنے سر پر فائل رکھ کر خود اس کو دھوپ سے بچاتی پیدل ہی کالج کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کے گھر کے قریب کوئی رکشہ نہیں کھڑا تھا اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ ماریہ کی طبیعت خراب تھی، وہ بھی چھٹی پر تھی۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب اسے محلے سے تھوڑے سے فاصلے پر بڑے سے درخت کے قریب کالے رنگ کی گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ آج معمول کے خلاف اس گاڑی کا شیشہ نیچے تھا۔ سامنے ہی ایک خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں پر بلیک کلر کا چشمہ پہنے، چہرے کے تاثرات سپاٹ۔ وہ اس کو ہی گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ خوف سے سٹ پٹا گئی اور تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چل رہی تھی۔ یا اللہ، اس بار بچا لے، آئندہ کبھی بھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی، لیکن شاید قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس قدر خوف سے بوکھلا گئی کہ یونیورسٹی جانے کے لیے اس نے دوسرا راستہ چنا تھا۔ بیک والا گیٹ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یونیورسٹی کا گیٹ بند ہے تو اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ گلی بھی بالکل سنسان تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مین روڈ تھا۔ وہ اس طرف بھاگی مگر اس سے پہلے ہی کالے رنگ کی گاڑی نے اسے بیچ میں ہی روک لیا۔ اب فرنٹ سیٹ پر نوجوان نے بالکل نقاب پوش انسان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا، اس لڑکی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اس سے پہلے کہ اسے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال دیا جاتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں پریشے کے بال اس کے کانوں کے پیچھے اڑ سے۔ وہ تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ کر گاڑی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی آبادی سے تھوڑی ہی دور ایک ویران جگہ پر رک گئی، جہاں پر ایک بہت بڑا بنگلہ تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا، بہت ہی احتیاط سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اس بنگلے کے اندر داخل ہو گیا، جہاں صاحب کو کال کر دو، اس کا کام ہو گیا ہے۔ ایک گارڈ کو حکم سنانے کے بعد وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف جب پریشے کو ہوش آیا تو وہ ایک بہت عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ کچھ دیر پہلے کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس بارے میں اپنی امی جان کو بتائے گی، مگر اس کی امی پہلے بھی اس کے بابا کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، ورنہ پریشے کے ساتھ یہ سلسلہ پچھلے 1 مہینے سے شروع ہو چکا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اس کی نظر کمرے کے دائیں جانب رکھی کرسی پر پڑی۔ وہاں پر بیٹھی ہوئی شخصیت کافی دیر سے خاموش تھی اور اس لڑکی کی حرکتیں بس دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔